کفیل امبری نے کہا کہ مفتی صاحب کو یہاں پر آنا نہیں تھا جہاں شبیر برکاتی آئے ہیں، تو کیا تمہیں اس بات سے ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ منبر رسول میں اگر عالم اور مفتی نہیں آئیں گے تو آئے گا کون؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں مفتی شہریار صاحب اور شبیر برکاتی اور کفیل امبری، ان تینوں لوگوں کے درمیان جو منبر رسول میں، لوگ تو آج اسٹیج کہتے ہیں لیکن نہیں، وہ منبر رسول ہے، وہاں پر جو ان لوگوں نے باتیں کی ہے یا پھر مفتی صاحب نے جو اصلاح کی ہے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ لوگوں کا یہ بھی سوال آیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح اصلاح نہیں کرنا چاہیے تھا، اکیلے میں ایک جگہ کہنا تھا، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہے یا نہیں؟ آج اسی چیز کو ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ میں آپ سے امید کروں گا کہ آپ کو اگر ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ایک لائک ضرور کیجئے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ منبر رسول میں عالم اور مفتی نہیں آئیں گے تو کیا وہ آئیں جو لوگوں کو لے کر نچواتا ہو؟ میں تو یہی لفظ استعمال کروں گا، اسی لیے کہ مولا علی ہو یا پھر کسی اور کے نعت یا پھر نعت رسول ہو، تو وہاں نعت کے دوران جو مجمع جو ہلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جھومنا اس طرح نہیں کہتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعت پڑھتے تھے، صحابہ کرام جو غور سے سنتے تھے، حضور پاک جو سماعت فرماتے تھے، تو وہ اس طرح کے نعت خواہ نہیں تھے جو آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، منبر رسول میں آج جو لوگ اسٹیج کہتے ہیں، منبر رسول میں وہی آئے جو اسٹیج میں یعنی منبر رسول کے آداب کو جانتا ہو۔ آداب پتہ نہیں ہیں، لوگ آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس مسئلے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مفتی صاحب کو اس طرح اصلاح نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں نہ کرے؟ آپ نے کیا اس بات کو نہیں پڑھے؟ شریعت میں کیا اس بات کا حکم نہیں ہے کہ جو جس طریقہ کا گناہ جہاں پر کرے گا توبہ اسی قدر کرنا پڑے گا؟ اگر مجمع میں آپ نے گناہ کی ہے تو مجمع میں آپ کو توبہ کرنا ہوگا، اکیلے میں اگر آپ نے گناہ کی ہے تو اکیلے میں آپ کو توبہ کرنا ہوگا۔ لیکن یہاں پر جو اسٹیجوں میں بیٹھ کر، منبر رسول میں جو بیٹھ کر الگ الگ نعتیں پڑھتے ہیں اور وہ جو ساؤنڈ جو ڈی جے کی طرح آوازیں نکالتے ہیں، تو کیا ان تمام خرافات نہیں ہیں؟ لوگ اس کی طرف مائل ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ ہے کفیل امبری کا جو اتنے بڑے منصب پر ہیں، لیکن میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر چاہے کوئی بھی ہو، انا استعمال نہیں آنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر جو کفیل امبری نے کہا کہ مفتی صاحب کو یہاں پر آنا نہیں تھا جہاں شبیر برکاتی آئے ہیں، تو کیا تمہیں اس بات سے ذرا بھی خوف نہیں ہے کہ منبر رسول میں اگر عالم اور مفتی نہیں آئیں گے تو آئے گا کون؟ آج ہمارا جو سماج ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہے، وہ دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے، ان تمام چیزوں سے دور ہیں، لیکن اگر انہیں دین سمجھانے میں اگر کسی کو مزہ آتا ہو، اگر صحیح ہو تو وہ مجلسوں میں ہے، وہ ہے جلسہ گاہ میں، لیکن اگر وہاں پر بھی اگر ان تمام چیزوں میں خرافاتی کر لیں تو کیا مفتی صاحب کو وہاں آنا غلط ہو گیا؟ یہ لفظ استعمال کرنا کہ مفتی صاحب کو یہاں نہیں آنا تھا، یہ سراسر غلط ہے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اس پر چاہیے تو آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر عوام کو مفتی نہ بتائے، عالم نہ بتائے، خطیب نہ بتائے تو عوام سمجھے گا کہاں سے؟ آج حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ان سارے شعروں کو اگر ہم پڑھیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ انہیں سمجھانے کے لیے ہمارے پاس علماء موجود ہیں، لیکن اگر علماء ہی کے ہم گستاخ ہو جائیں، علماء کو اگر نہ لائیں، اگر اسٹیجوں میں نہ بیٹھائیں، منبر رسول پر نہ لے کر آئیں تو پھر ہمیں سمجھائے گا کون؟ تو یہ لفظ استعمال کرنا کہ مفتی صاحب کو نہیں آنا تھا، یہ سراسر غلط ہے۔ اسے چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے وہ توبہ کرے، علماء کی گستاخی نہ کرے، اسی لیے کہ جس نے علماء کی گستاخی کی ہے دراصل اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں سے بچیں اور علماء کی قدر کریں، مفتیوں کی ان کی تہذیب کو دیکھ کر ان کے ساتھ ہم چلیں۔ اور رہی بات شبیر برکاتی کی، جو اس طرح نعت پڑھتے ہیں، ان کے اوپر نہ جانے کئی مفتیوں نے، کئی عالموں نے انہیں منع کیا ہے، لیکن انہوں نے بات کو نہیں مانی، تو اس بنا پر جو مفتی شہریار نے ان کی اصلاح کی ہے، اس طرح ہونا چاہیے کہ جو عوام کے
اندر جو غلط فہمیاں تھی، جو وہ لوگ جھوم رہے تھے جس طرح، تو اس طریقے کا نہیں کرنا چاہیے، یہ منبر رسول کے آداب کے خلاف ہے۔ یہی تو مفتی شہر یار بتائے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں۔ میں آپ کو سرکار مفتی اعظم ہند کے ایک فرمان کو سناتا ہوں۔ کسی شاعر نے شاعری کہتے کہتے کہہ دیا کہ یہ زمین میرا ہے، یہ زمین آپ کا ہے۔ وہاں مفتی اعظم ہند کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے تمہیں شرم نہیں آتی اس بات سے کہ تم لوگوں کو زمین دے رہے ہو؟ زمین صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ہے، خداوند تعالیٰ کی زمینیں ہیں۔ تو جب سرکار مفتی اعظم ہند نے وہاں ان کو بھرے مجلس میں اگر ان کی اصلاح کی ہے تو انہیں پر عمل کرتے ہوئے مفتی شہر یار نے بھی اس بات پر عمل کیے ہیں کہ اگر اصلاح یہاں نہیں ہوگا تو کیا چار دیواری کے اندر ہونا چاہیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ جہاں جس طرح کے خرافات ہوگا اصلاح وہی ہونی چاہیے، تاکہ عوام کو بھی پتا چلے کہ جو آج سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ تو میں آپ کو ان تمام ویڈیوز سے میرا بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نعت خوانی کوئی بری چیز نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، سنیے۔ لوگ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے پڑھا، ہم ان کے سنتوں پر پڑھتے ہیں۔ تو میں ان تمام نعت خوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ کیا تم نے حضرت حسان بن ثابت کے زندگی کو نہیں پڑھا؟ انہوں نے جو کلام لکھے، وہ جو انداز تھے ان کے پڑھنے کا، کیا تمہارے اندر وہ انداز ہے؟ آج تم ایکو لگا کر، ڈی جے لگا کر جو نعتیں پڑھتے ہو، یہ سراسر میوزک کے طرح ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے اور ایسے نعت خوانوں اور ایسے تمام لوگوں سے اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تماموں کو صحیح تعلیم اور صحیح علماء کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے۔ استغفر اللہ۔ اور آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ کو کسی نعت خوانی کو بلانا ہو یا کسی عالم کو بلانا ہو تو آپ اس چیز کو ضرور دیکھیے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ اسے ضرور بلائیے، اپنے ممبر پر، اپنے اسٹیج پر انہیں ضرور بلائیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہو، تو آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ان تمام لوگوں میں جو نہیں جانتے ہیں کہ جو اس اسٹیج میں، ممبر رسول میں جو خرافات ہوئے آخرکار کیوں ایسا ہوا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور آپ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ آپ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔